نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں وسیلے کا لفظ آیا تو یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ کی عبادات چاہے فرض ہو یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تقویٰ سے مراد فرائض واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ اللہ کے انبیاء اولیاء سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، بکثرت ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہنا، یہ سب اس عموم میں شامل ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑو، اور جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے اسے چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ سے جو لازم کر دے یعنی اللہ کے قرب میں پہنچا دے، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، اور جو دور کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وسیلہ، یہ جو اللہ کی طرف وسیلہ، یہ اعمال بھی ہیں، اور اس کے بندوں کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں صرف 3 روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کا وسیلہ۔ اب کس طرح؟ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے، قحط کہتے ہیں جب اناج نہ ہو، غلہ نہ ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، تو اس وقت لوگ فاقے میں ہوں، تو فرماتے ہیں جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے، یعنی اب وہ دعا مانگنے کے لیے کیا دعا کرتے حضرت؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیتے۔ اسی آیت کے ضمن میں اگر وسیلہ ناجائز ہوتا تو کبھی بھی صحابہ اس طرح دعا نہ کرتے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا۔ یعنی فاروق اعظم پہلے یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ نہ سمجھنا کہ پہلے ہم حضور کو چھوڑ کر پہلے ان کے چچا کو کہتے ہیں، حضور جب ہمارے سامنے ہوا کرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح عرض کرتے ہیں، مالک ہم تیرے محبوب کا وسیلہ پکڑتے تھے اور تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا جان جن کا نام حضرت عباس ہے، فرماتے ہیں ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ وہ سامنے ہے نا، اگر حضرت عباس روک دیتے یہ کیا کر رہے ہو، لیکن نہیں، حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے فرماتے اپنے نبی کے چچا جان کے
وسیلہ تجھے بناتے ہیں ہم پر بارش برسا دے، تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے، یعنی وہ دعا کرتے تھے، بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی، تو پتہ چلا کہ یہ جائز۔ اب آئیے سنن دارمی میں، پہلی میں نے بخاری شریف سے آپ کو حدیث پاک بتائی، اب سنیے دوسری حدیث پاک۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ آئے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ سے فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی، لوگ قحط میں مبتلا ہیں، آپ سے اس مسئلے کی شکایت کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ یعنی ہماری ماں یہ سکھا رہی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ بارش برسائے گا، لیکن اس کا طریقہ بتا رہی ہیں کہ کیسے اللہ کو یہ پیارے ہیں، اللہ کے محبوب حضور کو کتنے پیارے ہیں۔ فرمایا کہ روضہ انور جو گنبد خضرا کے درمیان آج تک وہ ویسے ہی بنا ہوا ہے، آپ غور کریں گے تو وہاں تو اس میں فرمایا کہ آسمان کے درمیان اور قبر انور کے درمیان ایک اس طاق میں وہ سوراخ کر کے کہ قبر کے اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ فرمایا کہ ہم نے ایسے ہی کیا، ہم پر اللہ رب العالمین نے اس سال اتنی بارش برسائی کہ چارہ بھی اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ اتنا اونٹ نے کھایا کہ فرماتے ہیں کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے، اور اس سال کا نام عام الفتح یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اس قبر انور اور چھت کے درمیان جب کچھ نہ رہا، اللہ نے اتنی بارش برسائی کہ اونٹ نے کھا کھا کے وہ اتنے موٹے ہو گئے کہ اس سال ہم نے اس سال اس کو نام ہی دے دیا عام الفتح یعنی پھٹن کا سال، یعنی اتنا چارہ اگ گیا اور اللہ نے اتنی بارش برسائی۔ اب آئیے اگر کوئی کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ وسیلہ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں مانگو، تو آئیے ابن ماجہ شریف کی میں حدیث پاک آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ طریقہ بھی میرے آقا نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنا وسیلہ یعنی حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنیف بھی بعض پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر حنیف، یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میری آنکھوں کے لیے دعا کر دیں، اللہ میری آنکھوں میں نور دے دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نابینا صحابی کو کہا تو خود دعا کر، میں تجھے دعا سکھا دیتا ہوں۔ تو حضور نے انہیں دعا کی یہ تعلیم دی کہ پہلے 2 رکعت مسجد میں جاؤ نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ کیا یہ الفاظ آج تک موجود ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1385 اس کا نمبر ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سکھائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفہ فی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے طرف نبی رحمت حضرت محمد کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے الفاظ پر غور کیجئے گا، پہلے سوال حضور نے سکھایا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی وہ جو نبی رحمت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد، اب حضور کو پکار رہے ہیں دعا میں، یا محمد یا رسول اللہ، یہ سب اسی میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اے اللہ میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ تو حضور نے انہیں دعا سکھائی اور حضور نے خود بھی ان کے لیے دعا کر دی، اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوئے اللہ نے ان کی آنکھیں عطا فرما دی، ان کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر یا محمد جو لفظ آیا ہے اس کی جگہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا محمد نہیں پڑھنا چاہیے، یا نبی اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ
حضور کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ دعا اگر کوئی پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی۔ آگے سنیے، فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہاں پر پہلے بتایا گیا کہ کافر اگر دنیا کا مالک ہوتا، پوری دنیا کا مالک ایک کافر ہوتا، اور اس کے ساتھ قرآن کہتا ہے اس کے برابر دوسری دنیا بھی اس کے پاس ہوتی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دنیا کا مالک ہوتا اور وہ سب کچھ قیامت کے دن چاہتا کہ میں اپنی جان چھڑا دوں، مجھے عذاب نہ ملے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دنیا اس سے ڈبل دنیا، یعنی وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا، تو فرمایا اس سے قبول نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے دن کافروں کو عذاب ہوگا۔ اس دن عذاب سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اب آئیے بخاری شریف میں اسی آیت کے ضمن میں حدیث پاک کیا آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا، یعنی اس کو سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس سے کہا جائے گا، اب دیکھیے کیسی ندامت ہوگی قیامت کے دن، اس سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس اتنا سونا ہوتا کہ اس سے زمین بھر جائے۔ اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے، فرمایا کہ اتنا سونا تیرے پاس ہو کہ پوری اللہ کی زمین بھر جائے، تو کیا بتا کہ تو اسے اپنے فدیے میں، یعنی اپنے بدلے میں اسے دینے کو تیار ہوتا؟ وہ قیامت کے دن کہے گا ہاں، اگر میرے پاس اتنا زمین، پوری زمین جتنا سونا ہوتا، آج میں بچ جاؤں اس کے میں سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے کہا جائے گا تم سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایمان تھا۔ یعنی پتہ چلا کہ دنیا میں ایمان کتنی بڑی قیمتی دولت ہے کہ اگر کسی کے پاس روئے زمین کی پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہمارے ایمان کے آگے۔ یہ دیکھیے ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف میں آتی ہے، اسی آیت کے ضمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، کہ اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں، یعنی زمین میں کیا کچھ نہیں ہے، اس زمین میں لوگ ایک ایک ٹکڑے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں کہ چند گز کے لیے، چند کسی کا وہ یعنی ایک ہلکا سا ایک بالش برابر زمین کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر جاتے۔ قیامت کے دن کافر سے کیا کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں تو کیا تو انہیں اپنے بدلے میں دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جس کو کم سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا، وہ جواب دے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہی تھی، جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میں نے اس وقت کہا تھا، یعنی وہ بات یاد دلوائی جائے گی کہ عالم ارواح میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ الستُ بربکم، کہ میں تیرا رب نہیں؟ وہ سب نے کہا تھا۔ تو ادھر یہ کہا جائے گا کہ جب تو آدم کی پشت میں تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، تو نے انکار کیا دنیا میں اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا، یعنی تو ایمان نہ لایا اور تو کافر رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس سے علماء کہتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان نہیں کسی کے پاس اور
کبھی اس کو پھر کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن، اس کی شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت اس کی طرف قیامت کے دن متوجہ نہیں ہوگی، اور جہنم سے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ اس لیے ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے غور کرنا چاہیے۔ میں صرف آپ کے سامنے دو ہستیوں کا کہ وہ کیسے دنیا میں ایمان کی فکر کرتے تھے، ہمیں وہ فکر ہے ہی نہیں، ہمارے اندر ہے ہی نہیں، مرنا تو جیسے جیسے ہم بھول گئے۔ اب سنیے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ اتنے پریشان ہیں، مضطرب ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضور آپ اتنا گریہ زاری، اتنا رونا، آپ تو ساری زندگی جنہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے نیک ہیں لیکن موت کا وقت قریب ہے، رو رہے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کی بخشش اور مغفرت، کسی نے کہا آپ سے کہ اللہ کی جو بخشش اور مغفرت ہے وہ آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا، ان کو جواب دیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی بخشش تو بہت بڑی ہے، یعنی آپ کے گناہوں کے آگے، تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر یہ پتہ چل جائے مجھے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، تو مجھے پہاڑوں کے برابر بھی اگر میرے گناہ ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے ایمان کی فکر ہے کہ ایمان کے ساتھ جو چلا گیا اللہ یقیناً اسے بخش دے گا۔ آئیے امام حسن بصری، ان کو کون نہیں جانتا، ہماری ماں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت میں آتا ہے یہ خیر التابعین میں سے ہیں جنہوں نے ان کا دودھ بھی پیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا، آپ اندازہ لگائیں کس دور کی ہستیاں ہیں، جس دور کا میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد والا زمانہ بہترین، جو اس سے جتنا دور ہوتا جائے گا وہ اتنا خیر میں کم ہوگا، اس خیر والے زمانے کی ہستیاں ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان میں جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتے ہوئے تختوں پر نظر آئے تو لوگوں بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا۔ عرض کی گئی کہ اگر ایسا ہے کہ دریا میں وہ کشتی ٹوٹ گئی ہے اور ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہچکولے کہ کبھی ڈوبے اب ڈوبے سمندر میں جائے، تو فرمایا لوگوں نے جواب دیا کہ اس کا تو بڑا پریشان حال ہوگا، تو آپ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر ایک بار آپ اتنا یعنی خوف خدا اللہ کا اور اپنی آخرت کی فکر کا خوف دیکھیے کہ اتنا، کبھی راوی کہتے ہیں کہ اتنا دل گرفتہ ہوئے کہ کئی سال تک آپ کے چہرے پر ہنسی نہ آئی، لوگ آپ کو ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے کسی قیدی کو قید میں ڈال دیا جائے اور اسے سزائے موت سنا دی جائے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کا کیا حال ہوگا، کوئی جیل میں ہو اور اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی جائے، آپ کی وہ حالت تھی۔ اس غم اور حزن کا سبب آپ سے پوچھا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدات کے باوجود آپ اتنے فکر مند کیوں رہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ہنسی تک نہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت یہ خدشہ، یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہیں مجھ سے ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ میرے بارے میں یہ کہہ دے کہ تم جو چاہے کرے مگر میری رحمت تیرے شامل حال نہ ہوگی۔ بس اس وجہ سے میں اپنی جان پگھلا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی رحمت شامل حال ہو کہ میں اس کی رحمت سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اللہ اللہ، کیا عظیم ہستیاں ہیں، ان کو قرآن کا درد دیکھیے، یہ قرآن و حدیث پر کیسے عمل کرنے والے۔ اللہ ہمیں ان پاکیزہ لوگوں کے صدقے ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی دے دے اور اپنی آخرت کی فکر عطا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری سوچ کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہماری نگاہوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے کردار کو اچھا کر دے، ہماری گفتار کو اچھا کر دے، ہماری سماعت کو اچھا کر دے۔ اللہ زندگی بھر میں آج تک ہم سے جتنے گناہ ہو گئے اللہ تو معاف کر دے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مولائی کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ موت کے وقت رب کریم ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ مولائی کریم تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولائی کریم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔